کیا لگتا ہے آپ کو ٹھیک ہے یا آپ کو اس سے بھی آگے جانا چاہیے؟ نہیں، اٹلی بیسٹ ہے کیونکہ سہولت بھی دے رہے ہیں اور ہمیں تو الحمدللہ کوئی اٹلی میں آ کے کوئی تکلیف نہیں ہوا 3 سے 4 مہینے میں یہ پاکستان سے یہاں تک پہنچے ہیں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات شروع ہے، عزیل وغیرہ سب کچھ ہو گیا، ابھی انشاءاللہ بقایا کام بھی انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیج میر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ دوستوں آج میرے ساتھ موجود ہیں غنی بھائی، جن کا تعلق پاکستان پشاور سے ہے اور یہ ریسنٹلی اٹلی میں آئے ہیں، اور اٹلی میں آ کے ان کو کیا کیا بینیفٹ ملے اور لائف یہاں پہ یہ کیسے لے کے چل رہے ہیں ابھی۔ اور جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اٹلی میں جو کیمپ اوپن کیے گئے ہیں اور کیمپ اوپن کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کیا کیا سہولیات ابھی دی گئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اور ویسے بھی جو قانون لاگو ہوئے ہیں، اور ان کی سٹوری کے بارے میں جانیں گے کہ کن حالات میں یہ اپنی کنٹری سے پاکستان سے نکلے ہیں اور انہوں نے آنے کی ٹرائی کیسے کی، کیا صورتحال تھی۔ آئیے آج ان سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو غنی بھائی آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غنی بھائی آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کرائیے گا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ میں پشاور سے ہوں پشاور سے۔ جی۔ تو غنی بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ یورپ کی طرف جائیں گے؟ بس شروع سے شوق تھا اور بہت کوشش کی ہے، مطلب پولینڈ کا کی ہے، رومانیہ کا کی ہے، سب کا کیا، لیکن اس کا ویزا نہیں لگا سکا۔ بس پھر یہ بارڈر والا راستہ اختیار کر دیا ایران پہ، ایران سے پھر ترکی آگے، ترکی سے پھر بلغار سے پھر یہ آگے سربیا سے سب یہ بوسنیا وغیرہ سب پہ اسی راستوں سے پہ آ گیا۔ غنی بھائی یہ جو آپ نے سفر کیا، ٹھیک ہے، یہ سفر آپ نے کسی کو بتا کے کیا یا بن بتائے کیا؟ نہیں کیا، کسی کو نہیں بتایا۔ جب استنبول پہنچ گیا تو سب کو پتہ لگ گیا کہ چلا گیا یہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ سفر کرنا، کیا یہ جرنی جو آپ نے کیا، کیا یہ آسان تھی؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ راستے میں آپ نے کوئی ایسے واقعات دیکھے ہوں جو دل دہلا دینے والے واقعات ہوں؟ ہاں دیکھا ہے، فائرنگ بھی ہوا ہے ترکی کی بارڈر پہ، بالکل سامنے فائرنگ ہوا ہے، لیکن اللہ نے بچایا ہے۔ تو کیا میں یہاں پہ آپ سے سوال کروں گا کہ دیکھیں ابھی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی لوگ لیگلی نہیں آ سکتے؟ کیا اتنا آسان نہیں آنا؟ آسان ہے لیکن کوشش کرے، ایک بندہ کوشش کرے پھر آ سکتا ہے بندہ، کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ غلط راستہ اختیار کرنے سے یہ راستہ بہت صحیح ہے، کیونکہ غلط پہ بندے کا جان کا نقصان ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے ایک بات اور پوچھوں گا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتنا سفر، مطلب جو سفر آپ نے کیا ہے اس سفر کے اندر پیچھے کہیں پہ رہے ہیں، یعنی کہ بوسنیا میں، بلغاریہ میں یا پیچھے ترکی میں کہیں پہ اسٹے کیا یا ڈائریکٹ یہاں پہ آنے کی کوشش کی ہے؟ تقریباً 25 دن ترکی میں گزارے، استنبول شہر میں، ٹھیک ہے، اور پھر سربیا میں تقریباً 15-16 دن گزارے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر یہی اتنا ٹائم نہیں لگا ہے، پھر ڈائریکٹ آ گیا ادھر کڑواسیا میں، اور سب راستوں سے آ گیا ادھر پہنچ گیا اٹلی، پھر اسی شہر پہ پہنچ گیا تھا۔ تو آپ غنی آپ یہ بتائیں کہ جب آپ ابھی اٹلی میں آئے ہیں تو اٹلی میں آتے ہی آتے ہی آپ کو عزیل یا کیمپ ملا یا آپ کو روڈوں کے اوپر بیٹھنا پڑا یا یہاں پہ ٹائم ویسٹ کرنا پڑا؟ نہیں، میں تو آتے ساتھ ہی عزیل کرایا، اور اس کے بعد پھر میرا انٹرویو ہو گیا تریستی شہر پہ جو کیمپ ہے، اور پھر انہوں نے یہاں پہ کرا دیا، ٹرانسفر کرا دیا پونی 2 جو شہر ہے نا، اس پہ میرا ابھی ہو گیا، انہوں نے شفٹ کرا دیا یہاں پہ۔ یہاں پہ دوستوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت جو اٹلی کا قانون پاس ہوا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ 800 سے زیادہ کیمپ، میں نے پہلے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ 400، لیکن ابھی جو مجھے اپڈیٹ ملی ہے 800 سے زیادہ کیمپ اوپن کرنے کی اجازت دی گئی ہے سارے یورپ کے اندر، اٹلی کے اندر سوری، اور اس کے علاوہ جو ابھی کیمپ بھی آپ کو مل جائے گا اور عزیل بھی کی جا رہی ہے جو لوگ یہاں مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے، کیونکہ بہت زیادہ لوگ آئے ہیں اور ہنگامی حالات کے اندر اب یہ سب لوگوں کو سہولیات دی جا رہی ہیں۔ آپ یہ بتائیں غنی بھائی کہ ابھی آپ اٹلی میں آئے ہیں تو اٹلی میں آ کے آپ کو کیسا لگا؟ پچھلے کنٹری سے جو جتنے بھی کنٹری گزرے ہیں یہاں پہ کیا لگتا ہے آپ کو ٹھیک ہے یا آپ کو اس سے بھی آگے جانا چاہیے؟ نہیں، اٹلی بیسٹ ہے کیونکہ سہولت بھی دے رہے ہیں اور ہمیں تو الحمدللہ کوئی اٹلی میں آ کے کوئی تکلیف نہیں ہوا ہے، بس انٹرویو ہو گیا کیمپ پہ اور انہوں نے یہاں پہ ابھی ٹرانسفر کرا دیا ہے۔ آپ جتنے بھی دوست آپ کو پاکستان سے دیکھ رہے ہیں، دیکھیں ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی لیگلی جائیں اور ہم بھی یورپ میں جائیں اور اپنوں کے لیے کچھ نہ کچھ کما سکیں، کچھ نہ کچھ کر سکیں۔ ان کے لیے کون سا بہتر راستہ ہے کہ کوئی بھی عام بندہ بھی کوئی اس
پڑھ کے اسٹڈی کر کے یا کوئی اور طریقے سے لیگلی طور پہ آ سکے؟ کیا آپ کسی کو مشورہ دینا چاہیے؟ کیونکہ ہر کسی کی خواہش ہے، جب ہم بھی پاکستان میں تھے ہماری بھی خواہش تھی، جیسا کہ آپ بھی تھے، کیونکہ آپ بھی بتاتے ہیں کہ آپ میری ویڈیوز دیکھا کرتے تھے، تو بالکل ابھی آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میری ویڈیوز بھی دیکھا کرتے تھے، میری ویڈیو دیکھ کے ان کو نالج جو انفارمیشن ملی ہے اور اس کے مطابق انہوں نے فالو کرتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو بہتری کی طرف ہیں اور کچھ چیزیں جو میں نے منع کی ہیں کہ جو غلط ہیں وہ غلط کام نہ کریں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ کیا پریفر کرتے ہیں لوگوں کو؟ بس میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ لیگل طریقے سے آئے، صحیح راستہ اختیار کرو، کیونکہ یہ اس راستوں میں جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، بہت ہو سکتا ہے، کم نہیں۔ ہمارے ساتھ ہوا ہے، واقعی 2-3 دفعہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، لیکن اللہ نے بچایا ہے، بس ماں باپ کا دعا تھا، الحمدللہ یہاں پہ پہنچ گیا۔ ابھی الحمدللہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہاں پہ سب کچھ مل گیا، سہولت بھی مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ اللہ پاک خیر رکھے، اللہ پاک زیادہ آسانیاں پیدا کرے سب کے لیے، آمین۔ اور دیکھنے والوں کو یہی ہے کہ دیکھیں زندگی میں ہجرت کرنی چاہیے۔ ہجرت کرنے کے لیے بہت سے اچھے ملک بھی ہیں، جیسے کہ ہمارا UAE ہے، سعودیہ ہے، یہ بھی بہت اچھے کنٹری ہیں۔ جو لوگ یہاں پہ سیٹل ہیں وہاں پہ بھی ماشاءاللہ بہت کچھ ہے۔ اور اگر یورپ کی بات کریں، دیکھیں یورپ میں جیسے آپ آئے ہیں، کتنا عرصہ لگا پاکستان سے یہاں تک؟ میرا تقریباً 3 سے 4 مہینے لگ گیا تھا 3 سے 4 مہینے جی، ٹوٹل 3 سے 4 مہینے میں یہ پاکستان سے یہاں تک پہنچے ہیں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے اپنا بہت زیادہ ٹائم بچایا۔ یہ ایک قسمت کی بھی بات ہوتی ہے، ہر کسی کا نصیب ایسا نہیں ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہر کسی کی اپنی قسمت ہے، ہر کسی کا اپنا نصیب ہے۔ اور یہ جو آپ کا سفر تھا بہت تیز سفر تھا، اتنے تیز سفر کے اندر آپ آئے ہو، اور بڑی کہہ لو کہ قسمت آپ کی لکی ہے، بالکل، بس یا ماں باپ کی دعائیں تھی، بالکل۔ ہاں، یہی بات ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جیسے پیچھے سے آپ آ گئے ہو، اللہ کرے کہ یہاں پر بھی، یورپ کے اندر بھی، یہاں پر بھی آسانیاں پیدا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کی لائف کتنی ٹف ہے۔ بس بالکل یہ تو ہے، لیکن ابھی الحمدللہ ابھی کام شروع ہے، عزیل وغیرہ سب کچھ ہو گیا، ابھی انشاءاللہ بقایا کام بھی انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ جو آپ کو نظر آتا ہے وہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سٹوری ہوتی ہے، کیونکہ ہم ولاگنگ بھی سٹارٹ کر رہے ہیں، ولاگنگ اندر آپ کو ہر چیز دیکھنے کو ملے گی کہ لائف کیسے ہوتی ہے، کیسے ہم لوگ یہاں پہ لائف کو لے کے چل رہے ہیں، کیا کیا چیزیں مینج کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اس ویڈیو کے اندر یہی ایک پیغام تھا، ایک سٹوری تھی غنی بھائی کی کہ کیسے یہ اٹلی ابھی چلے ہیں اور ریسنٹلی آئے ہیں، اور اس میں کیا چیز آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، ہوپ سو کہ آپ تک یہ پیغام پہنچ چکا ہوگا۔ کہیں سنی بات میں اگر کوئی بھی غلطی ہو گئی ہے تو وہ سب غلطیاں ہماری ہیں، اگر کوئی حق اور سچ بیان کیا ہے وہ کل بھی اللہ کا تھا، آج بھی ہے اور قوم کا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں ہم آپ کو پھر کسی ویڈیو میں، تب تک ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔